الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثہ بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اخلاق حسنہ سیرت نبوی کی روشنی میں کورس کا تعارف کل بھی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ کورس کا جو موضوع ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کرنا ہمارا مقصد ہے۔ بعض جگہ کچھ آیات کو بھی کورس کے حصہ بنایا گیا، کورس میں شامل کیا گیا۔ ہر خلق کو بیان کرتے ہوئے ہم نے علمی ترتیب کو مد نظر رکھا، جس میں سب سے پہلے لفظی اور اصطلاحی تعریف ذکر کی، اس کے بعد شریعت اسلامیہ میں اس خلق سے کیا مراد ہے یہ ذکر کیا، اور اس کی قرآن و حدیث کے اندر اہمیت و فضیلت کیا ہے یہ ذکر کیا گیا، اور اس خلق کے مد مقابل جو خلق سیئہ برا اخلاق ہے یا اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو ذکر کیا، اور اسی طرح معاشرتی اصلاح کہ یہ جو خلق حسن ہے یا اخلاق حسنہ میں سے یہ جو عادت ہے، یہ جو صفت ہے، مثلاً آج جیسے امانت کی ہے، تو اس کے ذریعے ہم معاشرتی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے معاشروں کے اندر کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں، کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب صادق اور امین تھے، قبل از نبوہ بھی، مقام رسالت پر فائز ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے، آپ کو اپنے فیصلوں کا قاضی مقرر کیا کرتے تھے۔ حجر اسود کے موقع پر جب مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جاتا ہے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ھذا الامین قد رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو امین ہے، امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہو گئے۔ تو گویا کہ ان کی زبانوں سے یہ الفاظ اللہ نے ادا کروائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امانت۔ آج کے سیشن کے اندر جن 5 موضوعات کو ہم نے پڑھنا ہے، سب سے پہلا ہمارا موضوع ہوگا امانت کی لفظی اور اصطلاحی تعریف، دوسرا موضوع ہوگا شریعت اسلامیہ میں امانت کا مفہوم، تیسرا موضوع ہوگا امانت کے مد مقابل جو خلق سیئہ ہے، اور چوتھا موضوع ہوگا اہمیت و فضیلت میں جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور پانچواں اور آخری موضوع ہوگا کہ امانت کے ذریعے سے ہم معاشرتی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر ٹاپک کو ہم اسی ترتیب سے لے کر چلا کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے موضوع کی طرف۔ ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے امانت، جو لفظ ہے جسے عربی میں کہتے ہیں گول تا یا تائی مربوطہ کے ساتھ امانتن۔ امانتن، اس کی لفظی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ لفظی تعریف کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باب آمین یأمنو، سمیع یسمعو کے سٹائل پر آمین یأمنو کے سمیع یسمعو کے وزن پر جو چیپٹر ہے آمین یأمنو، یہ اس سے مصدر ہے۔ امانت ان کے ہے اس سے مصدر، اور یہ نفس کے اطمینان کا نام ہے اور خوف کے چلے جانے کا نام ہے۔ نفس کے اطمینان اور خوف کے چلے جانے کا نام امانت ہے، اور امانت اسم بھی ہے، اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس پر کسی انسان کو امین مقرر کیا جائے۔ امانت اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے، مطلب آپ نے اپنا مال کسی کے پاس رکھوایا اور کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد آپ سے لوں گا، تو وہ جو مال ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ امانہ۔ یعنی یہ اسم استعمال ہوگا اس مال
یا اس چیز کے لیے جو آپ کسی کے پاس آپ رکھواتے ہیں امانت کے طور پر. تو یہ ڈکشنری کے اندر یہ اس کی لفظی تعریف ہوگی. اصطلاحی اگر ہم اس کی تعریف کی طرف آئیں تو ہر اس حق کو امانت کہتے ہیں جس کا ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا لازم ہے. ہر اس حق کو امانت کہتے ہیں جس کا ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا لازم ہے. اس کا ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. یہ جو میں نے مال کی مثال دی یہ امانت کی صرف ایک قسم ہے. امانت کا مفہوم شریعت اسلامیہ میں بڑا وسیع ہے, بڑا وسیع مفہوم ہے. یعنی آپ دین کے اندر آپ نے کسی بندے کی کوئی امانت نہیں دینی, کسی شخص کی کوئی امانت آپ نے نہیں لوٹانی. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں دین کے اندر آپ 20 مرتبہ اس مفہوم کو استعمال کرتے ہیں امانت کے. کیسے؟ تو چلیے ذرا شریعت اسلامیہ میں ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ہمارا آج کا دوسرا موضوع جس میں درج ذیل عناصر شامل ہیں. نمبر 1, کسی کام کو صدق و وفا سے کرنا, یہ بھی امانت کہلاتا ہے. کسی کام کی پر آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی, آپ اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا باحسن طریقے سے سر انجام دینا, سب سے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ امین ہیں اور آپ نے اس کام کے کرنے میں امانت سے کام لیا. کسی کام کو سچائی کے ساتھ اور اس کا پورا حق ادا کر کے کرنا بولیں گے کیا کہلاتا ہے؟ امانت. نمبر 2, ہر وہ چیز جس کی حفاظت اور ادائیگی انسان کے ذمے ہوتی ہے وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ وہ بھی امانت کہلاتی ہے. آپ کے پاس ایک چیز ہے, اس کی ادائیگی اور اس کا لوٹانا یہ آپ کے ذمہ لازم ہے, تو وہ چیز بھی کیا کہلائے گی؟ امانت کہلائے گی. یہ 2 چیزیں ہوگی. نمبر 3, شریعت اسلامیہ کے اوامر, مطلب وہ ایسے احکامات جن میں اللہ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا وہ بھی امانت کہلاتے ہیں. ایسے احکامات جن میں اللہ نے کسی کام کے کرنے سے منع کیا, روکا, وہ بھی امانت کہلاتے ہیں. اور دیگر تشریعات یعنی جتنی بھی آپ کہہ لیجئے شریعت اسلامیہ پوری کی پوری ہمارے پاس ایک امانت ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا وہ دین ہمارے پاس امانت ہے. اس میں اوامر بھی ہیں, نواہی بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں, سنن بھی ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, یہ ساری چیزیں یہ ہمارے پاس امانت ہیں. نمبر 4, کسی کے راز کی حفاظت کرنا, یہ بھی امانت کہلاتی ہے. نمبر 5, اچھے اخلاق جو انسان کو کسی کا حق غصب کرنے سے روکیں وہ بھی امانت کہلاتے ہیں. یہ جو اچھے اخلاق ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا حق غصب کرنے سے رک جاتا ہے, بولے وہ بھی کیا کہلاتے ہیں؟ امانت. تو شریعت اسلامیہ میں آپ کو پتا چلا کہ امانت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے. امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی کہ میرے بھائی میری بہن یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے, میں آپ سے واپس لوں گا. یہ تو امانت کی ایک قسم ہے. یہ امانت کی ایک قسم ہے. امانت کے مفہوم میں ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا. کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا, صدق و وفا سے کرنا, یہ بھی امانت ہے. ہر وہ چیز جس کی حفاظت اور ادائیگی آپ کے ذمہ لازم ہے وہ بھی امانت کہلاتی ہے. شریعت اسلامیہ کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی امانت ہیں. کسی کے راز کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت کہلاتی ہے. اور ہر وہ اچھا اخلاق جو آپ کو کسی کا حق غصب کرنے سے روکتا ہے, آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے, زیادتی نہیں کرتے, تو گویا آپ امین ہیں, آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ 5 چیزیں امانت کے اندر آ جاتی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر امانت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے. چلیے جی, آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے. تیسرا موضوع یہ ہے کہ امانت کے اپوزٹ کیا چیز ہے. ہاں جی, تو امانت کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ امانت کے اپوزٹ جو خلق سیئہ ہے, برا اخلاق ہے, وہ ہے خیانت. بولیے وہ کیا ہے؟ خیانت. خیانت یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن و حدیث میں خیانت کی مذمت کے بے شمار دلائل ہیں, آگے چل کر وہ آ بھی رہے ہیں.
اور خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو خیانت تک لے کر جاتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو خیانت تک لے کر جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز جو انسان کو خیانت تک لے کر جاتی ہے وہ حسد ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد، جیلسی۔ حسد انسان کو خیانت تک لے جاتا ہے کہ انسان کسی کا ورکر بھی ہے تو حسد کی وجہ سے وہ حق ادا نہیں کرتا کام کا، کسی نے اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی، وہ حسد کی وجہ سے اس چیز کے اندر خیانت کر گزرتا ہے، یا پھر وہ حسد کی وجہ سے کسی سے برے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ بھی اس نے خیانت کی۔ تو سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ حسد۔ دوسرا سبب الطمع فی المال وفی المناصب، مال کے اندر عہدوں کی لالچ، مال کی لالچ، عہدوں کی لالچ جو ہے یہ انسان کو خیانت تک لے جاتا ہے۔ مال اور دنیاوی عہدوں کی لالچ انسان کو خیانت تک لے جاتا ہے۔ نمبر 3 جو سبب ہے وہ جہالت ہے، کہ بعض اوقات انسان اس وجہ سے خیانت کر گزرتا ہے کیونکہ اسے امانت کی اہمیت پتہ نہیں ہوتی، اور اسے یہی پتہ نہیں ہوتا کہ خیانت کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے وہ خیانت کر گزرتا ہے۔ تو یاد رکھیے جہالت کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں وہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو دیکھیے کل میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق عبداللہ بن عامر کا جو واقعہ تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں سے ایسی بات نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے علم میں اضافہ ہوا، جہالت دور ہوئی، آپ نے ایک گناہ سے بچنے کا عہد کر لیا، نیکی کا کام کرنے کا عہد کر لیا۔ تو یاد رکھیے عمل کے اندر، آپ کے رہن سہن کے اندر جو خوبصورتی آئے گی، آپ کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے، آپ کے معاملات اچھے ہوتے جائیں گے، آپ کی عبادات اچھی ہوتی جائیں گی، وہ علم سے ہے۔ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کی زندگی کے اندر اتنی بہتری آتی جائے گی۔ جہالت انسان کو خیانت تک لے جاتی ہے، اور علم کا حاصل کرنا یہ انسان کو امانت تک لے کر جاتا ہے۔ نمبر 4 چوتھا جو سبب ہے خیانت میں واقع ہونے کا وہ ہے تکبر۔ وہ کیا ہے جی؟ تکبر۔ اور تکبر کی کتنی اقسام ہیں؟ تکبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک دنیاوی معاملات میں تکبر کرنا اور دوسرا دین کے معاملات میں تکبر کرنا۔ دیکھیں دنیاوی معاملات میں تکبر کیا ہے کہ میرے پاس مال و دولت اس سے زیادہ ہے یا زیادہ ہونا چاہیے۔ بندے کے اندر یہ سوچ آتی ہے، نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے نہ وہ حرام، نہ امانت کا خیال نہ خیانت کا خیال، وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی اپنے اس گمنڈ اور بڑا پن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ دین کے اندر تکبر کیا کہلاتا ہے کہ انسان کہے میں بہت پڑھا لکھا، میں کسی کے سامنے کیوں نیچا ہو جاؤں، یا میں کیسے کہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں۔ تو یہ چیز انسان کو شریعت اسلامیہ میں خیانت تک لے جاتی ہے۔ ایک شخص سے سوال پوچھا گیا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو اسے جواب نہیں پتا، اس کے علم میں نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دے واللہ عالم مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اس چیز کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے کہ میں کیوں یہ کہہ دوں مجھے نہیں پتا، وہ غلط جواب دے دیتا ہے۔ اللہ نے اسے جو مقام عطا کیا تھا وہ عالم ہے، وہ دین کا نالج رکھنے والا ہے، یا وہ دیندار شخص ہے، لوگ اس سے اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اس نے خیانت سے کام لیا، اپنے تکبر،
اپنے نفس کو نہیں مارا بلکہ اس نے شریعت اسلامیہ میں خیانت سے کام لے لیا. تو تکبر بھی خیانت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. نمبر 5 تعصب. تعصب جس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، حق اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا تعصب کی وجہ سے. خاندانی تعصب ہے، علاقائی تعصب ہے، فیملی کا تعصب ہے، کوئی بھی تعصب ہے جس کی وجہ سے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا، تو یہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ خیانت کہلاتی ہے. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، وہ اسباب جو انسان کو خیانت تک لے جاتے ہیں، حسد، مال اور دنیاوی عہدوں کی لالچ، جہالت، تکبر اور تعصب، یہ چیزیں انسان کو خیانت تک لے جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان برے اخلاق سے محفوظ رکھے. جی چلیے، آج کا پہلا کوئز آپ کے سامنے آ گیا. آپ سب نے پولنگ ونڈو میں اس کا جواب دینا ہے. آپ ذرا پہلے چاروں آپشن دیکھ لیجئے. امانت نام ہے. امانت کس چیز کا نام ہے؟ کسی کام کو صدق و وفا سے کرنے کا، کسی کے راز کی حفاظت کرنے کا، یا ہر وہ چیز جس کی حفاظت اور ادائیگی انسان کے ذمے ہو. ان تینوں میں سے کون سی آپشن درست ہے؟ یا نمبر 4 ہے؟ سارے جوابات درست ہیں. تو آج کا پہلا پول آپ کے سامنے لانچ کر دیا گیا ہے. درست جواب کا انتخاب کیجئے. صرف 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اونلی 30 سیکنڈ. جی، اور درست جواب آپ نے پولنگ ونڈو میں دینا ہے. ہاں، جو فیس بک وغیرہ پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں وہ کمنٹس میں جواب دے سکتے ہیں. جو زوم پر موجود ہیں وہ ہمیں پولنگ ونڈو میں جواب دیجئے. اور اگر کوئی فیس بک سے بھی ہمارے زوم کے سیشن میں آنا چاہے تو میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فیس بک کے کمنٹس میں جا کر ہمارے زوم کی آئی ڈی بھی درج کر دیں، تاکہ کوئی اگر وہاں سے اس طرف آنا چاہے تو وہ آ سکے. جی بارک اللہ فیکم. تو ماشاءاللہ 30 سیکنڈ سے بھی ٹائم ابو ہو گیا. آپ کی طرف سے کتنے لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا؟ 85 لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا. 85، لیکن 60 سے زیادہ لوگ ابھی بھی باقی ہیں. کیوں باقی ہیں واللہ عالم، یا 60 کے قریب لوگ. تو ماشاءاللہ اپنا رزلٹ دیکھیں. میں آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. 87 میں سے 70 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے. 70 لوگ ہیں جن کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تو مطلب 17 لوگ ہیں جن کا جواب درست نہیں ہے. 3 لوگوں نے کہا آپشن نمبر 1، 5 لوگوں نے کہا آپشن نمبر 2، 9 لوگوں نے کہا آپشن نمبر 3، اور درست جواب کیا ہے آپشن نمبر 4. اور درست جواب کیا ہے آپشن نمبر 4. بارک اللہ فیکم. تو اس وجہ سے اب نیکسٹ آپ نے ذرا متوجہ ہو کر رہنا ہے. کسی بھی وقت آپ سے پول کے ذریعے کچھ سوال لے لیا جائے گا. جی، آج کے چوتھے اور سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو ہے اہمیت و فضیلت میں قرآن و حدیث کے دلائل. امانت، یہ جو امانت ہے اس کی اہمیت میں، اس کی فضیلت میں قرآن و حدیث کے کیا دلائل ہیں. تو ہم اپنے طریقے کے مطابق پہلے قرآن مجید کی 4 آیات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، 4 آیات، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 5 احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے تاکہ لیکچر کے اندر آپ کی توجہ بھی برقرار رہے. تو سب سے پہلی جو دلیل ہے ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. شروع کے الفاظ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. یاد رکھیے قرآن کے اندر جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ چیز فرض کی حیثیت رکھتی ہے، وہ انسان کے ذمہ لازم ہے. مطلب یہ نہیں کہ اگر امانت کو کر لیں تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے. مطلب کیا اللہ حکم دیتا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ چیز کیا ہے، اس کام کا کرنا فرض ہے، لازمی ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ کہ تم لوٹاؤ، تم ادا کرو امانتوں کو
ان کے اہل تک، ان کے مالکوں تک. تم امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں یعنی وہ جو امانت والے ہیں تم ان تک ان امانتوں کو لوٹاؤ، ادا کرو. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں کتنی ہی اچھی ہے، تمہیں کتنی ہی اچھی چیز کی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے، کسی بھی آیت کے آخر میں جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں ان صفات کے معنی پر غور کیا کریں. ان صفات کا اس آیت کے مفہوم سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو دیکھیے اللہ کی صفات آئی، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اگر لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانت کرو گے یا فیصلے عدل و انصاف سے نہیں کرو گے تو وہ تو سمیع و بصیر ہے. شاید اس امانت کا مالک نہیں دیکھ رہا جو دنیا کے اندر اس امانت کا مالک ہے، کسی شخص نے خیانت کر دی، لیکن ان اللہ کان سمیعا بصیرا، وہ اللہ ہے جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. خیانت زبان کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا راز فاش کرنا. خیانت عمل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ پہلی آیت ہے جو امانتوں کو لوٹانے کی اہمیت کے اندر ہے. نمبر 2، اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اپنے مومن بندوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا. قد افلح المؤمنون، فرمایا فلاح پا گئے ایمان والے. پھر اللہ رب العزت نے ان ایمان والے بندوں کی کچھ صفات کو ذکر کیا. ان صفات میں سے ایک صفت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، ایمان والوں کی یہ صفت ہے کیا؟ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں. وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا کیا کرنے والے ہیں؟ خیال رکھنے والے ہیں. راعون، اہتمام کرنے والے ہیں. امانتوں کے لوٹانے میں، عہد کے وفا کرنے میں وہ خیال کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ امانت دار، یہ عہدوں کو وفا کرنے والے، یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ حقیقی وارث ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وارث. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کے وارث ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون. اللہ اکبر. تو آپ غور کیجئے کہ ان آیات کے شروع میں، بالکل 18ویں پارے کی جو ابتدا ہے، آیات کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. اور آخر میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں، یہ لوگ اصل میں وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون. بارک اللہ فیکم. تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم رکھتے ہو. نہ تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو. آپ ذرا غور کیجئے. چلیں چیٹ میں آپ سے سوال بھی ہے، بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اور تم علم رکھتے ہو. تو کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے کا؟ میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کن 3 لوگوں کی طرف سے درست جواب آتا ہے. جی
بارک اللہ فیکم. سسٹر ریحانہ سلطان ہے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. شعیب اقبال ہیں، آپ کا بھی جواب تقریباً قریب ہے اور آگے اس کی تفصیل آ بھی رہی ہے. سسٹر عائشہ حفیظ ہیں، جواب درست ہیں. 3 نام میں نے لے لیے. بارک اللہ فیکم. تو باقی بھی جن کے جواب ہیں وہ بالکل قریب ہیں، بالکل قریب ہے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا. بعض لوگ کسی ایک ٹکڑے کو ذکر کریں مطلب نماز نہ پڑھنا، تو یہ ایک حصہ ہے، یہ تو خیانت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی ہے وہ کہلاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا، دین کے علم کو چھپانا، یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے. اور آگے چل کر اس کی تفصیل آ رہی ہے. معاشرتی اصلاح کے اندر ان ساری چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو، تم علم رکھتے ہو. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27. آیت نمبر 4 کو دیکھیے. سورۃ الاحزاب کی 2 آیات ہیں، 72 اور 73. بہت ضروری آیت میری اور آپ کی اصلاح کے لیے. اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بلکہ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. حافظ محمد مدنی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں ان 2 آیات کی تلاوت سنائیں. ان کی تلاوت سننے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں. جی حافظ محمد. جی بارک اللہ فیکم. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم واحسن اللہ الیکم. تو ماشاءاللہ حافظ محمد مدنی سے ہم نے ان دونوں آیات کی تلاوت سنی. اللہ رب العزت نے فرمایا آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیے اور دیکھیے ہمارے موضوع سے ان دونوں آیات کا کیا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. کن کن پر؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. کس امانت کو؟ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی نازل کردہ جو شریعتیں ہیں، اللہ کے احکامات. بعض نے اس سے مراد اللہ کی توحید لیا، اللہ کی عبادت لیا، یا جو فریضہ میرے اور آپ کے ہم انس و جن کے ذمے لگایا گیا، یہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دینے سے پہلے اس کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. اچھا کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں گے. یعنی یہ جو اللہ کا پیش کرنا تھا یہ کوئی ان پر لازم کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا. اللہ نے انہیں کیا دیا؟ اختیار، جسے کہتے ہیں عرض التخییر. اللہ نے اختیار دیا. تو آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. انہوں نے اس آپشن کو، اللہ کی یہ جو آپشن تھی کہ اس کو لینا چاہیں تو لے لیں، تو انہوں نے اس کو نہیں لیا. وجہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے. یعنی یہ جو امانت ہے اللہ کا پیغام، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس اللہ اکبر اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس پیغام کو لے لیا، اس امانت کو لے لیا.
انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بہت لا علم ہے، بہت جاہل ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے اس امانت کو اٹھانے والے جو انسان ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ذکر کی، 3 کیٹیگریز۔ سب سے پہلی کیٹیگری منافق، دوسری مشرک اور تیسری مومن۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے دل سے اس امانت کا انکار کیا، زبانوں سے اقرار کیا، زبانوں سے کہا ہم ایمان لے کر آئے، دل سے ایمان نہیں لائے۔ کافر یا مشرک کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے دل سے بھی اور زبانوں سے بھی انکار کیا۔ اور مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہیں جنہوں نے زبانوں سے بھی اور دل سے بھی اس امانت کو ایکسپٹ کیا، اس کا اقرار کیا کہ ہم اس امانت کو لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو۔ اللہ عذاب دے والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے۔ یہ 2 کیٹیگریز ہیں، ان کو اللہ عذاب دے جو اس امانت کے اگینسٹ ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف متوجہ ہو، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ کے بندے مومن جو اس امانت پر ایمان لے کر آئے، دل سے بھی اور زبانوں سے بھی، انہوں نے اس امانت کو اٹھایا، اگر اس کی ادائیگی کے اندر ان سے بھول چوک سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، انہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، توبہ کا ایک مطلب رجوع کرنا بھی ہوتا ہے، توبہ کرنا بھی ہوتا ہے، متوجہ ہونا بھی ہوتا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کس کے لیے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے؟ جو اس امانت کے اصل حقدار ہیں، ایمان والے۔ تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ وہ جو شروع والے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف لوٹ جائیں کہ میں نے کہا تھا امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اللہ کے احکامات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اس سورۃ الاحزاب کی ان دونوں آیات سے پتا چلا کہ یہ جو میرے اور آپ کے پاس دین ہے، ہمارے پاس عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، یہ اصل میں اللہ کی امانت ہے ایک جو اللہ نے انسان کو دی۔ تو ان چیزوں کو بھی قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ امانہ کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے امانت کی اہمیت و فضیلت کے اندر 4 آیات کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب اہمیت و فضیلت کے اندر 5 احادیث کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو بولے کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ تو ہم نے صدق کا جو ہمارا سیشن تھا اس سے پہلے، اس کے اندر بھی ہم نے یہ حدیث کو پڑھا تھا، اور اس حدیث کی جو فرسٹ کیٹیگری تھی اذا حدث کذب، وہ اس کے اندر آتا تھا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث کی میں شرح پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ علماء نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو خیانت ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، یہ گناہ انسان کو کئی گناہوں تک لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں جو بندہ خیانت کرے گا وہ جھوٹ بھی بولے گا، جو بندہ خیانت کرے گا وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا،
جو بندہ خیانت کرے گا وہ اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال کو حرام بھی کھلائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک خیانت کا گناہ انسان کو کتنے گناہوں تک لے جاتا ہے یا کتنے گناہوں کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس گناہ کی شدت بہت زیادہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ علماء نے اس کی شرح میں کہا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، مطلب یہاں ایمان کی جو نفی کی گئی ہے تو وہ کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اور جو عہد کی پاسداری میں صحیح نہیں، جس کو عہد کی پاسداری کا کوئی خیال نہیں، عہد کی وفا کا خیال نہیں، جس کے اندر عہد کا کوئی وہ عہد کا وفادار نہیں ہے، فرمایا وَلَا دِينَ، اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے، مطلب اس کا دین بھی کامل نہیں ہے جس کے اندر عہد نہیں، اور اس کا ایمان مکمل نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خیانت انسان کو کئی گناہوں تک لے جاتی ہے، اور یہ یاد رکھیے کبیرہ گناہ جو ہیں یہ انسان کی ایمان کی کمی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اطاعت اور واجبات، نیکیاں جو ہیں، صالحات، یہ انسان کی ایمان کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ قرآن مجید کی کوئی تلاوت سنتے ہیں، آپ کبھی کبھار کسی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اس امانت ہے، اس کا اثر ہے آپ کے ایمان پر۔ جب امانت بڑھتی جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا، امانت جتنی کم ہوتی جائے گی خیانت غالب آتی جائے گی، ایمان بھی اتنا کم ہوتا جائے گا۔ نمبر 3، تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادل امانتا، حکم دیا کہ امانت کو ادا کرو، الی منی تومینا کا، جس کی امانت آپ کے پاس رکھوائی گئی ہے، ولا تخن من خانکا، جو آپ سے خیانت کرتے ہیں آپ اس سے خیانت نہ کیجئے۔ اور یہ آگے معاشرتی اصلاح کے اندر آ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خیانت کر رہا ہوں تو پہلے اس نے بھی تو خیانت کی ہے، میں اس لیے خیانت کر رہا ہوں کہ اس نے خیانت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے خیانت کا بدلہ خیانت نہیں ہوتا، اگر اس نے کبیرہ گناہ کیا تو آپ اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچا لیجئے۔ گناہ کی دلیل کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا، آپ کے خیانت کو یہ چیز کبھی بھی جائز نہیں کر سکتی کہ دوسرے نے آپ کے ساتھ خیانت کی۔ بڑا ضروری قاعدہ ہے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ تو ظلم نہیں کریں گے، ہاں جو شریعت اسلامیہ میں اس کا پراپر طریقہ ہے اس سے بدلہ وغیرہ لیا جائے گا، لیکن ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا، خیانت کا بدلہ خیانت نہیں ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ادا کرو، جس کی امانت تمہارے پاس رکھوائی گئی ہے، جس کو امین بنایا گیا ہے، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت مت کرو۔ آگے چلیے چوتھی حدیث کو لیجئے، بڑی خوبصورت حدیث مسند احمد کی، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، میرے لیے 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے موضوع سے متعلق تو ایک ہے، لیکن ہم 6 کی 6 چیزوں کو پڑھتے ہیں، احادیث ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ ہم احادیث کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو، وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ اذا اؤْتُمِنْتُمْ،
جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کو ادا کرو۔ نمبر 4 وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نمبر 6 وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کسی پر ظلم مت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے بڑھ کر کسی کی ضمانت زیادہ اہمیت والی ہو سکتی ہے؟ آپ کی ضمانت پر ایمان لانا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر یقین کرنا۔ اللہ اکبر! 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھوائی جائے تو امانت ادا کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! 5ویں حدیث کو لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کیجئے۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو کس کا انتظار کیجئے؟ قیامت کا انتظار کیجئے۔ مطلب قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے کہ امانت اٹھ جائے گی۔ اگلی حدیث کے اندر بھی آ رہا ہے، امانت اٹھ جائے گی، امانت کو ضائع کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال، کہتے ہیں کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا یہ بھی بتا دیجئے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کسی غیر اہل شخص کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ بعض نے اس سے مراد حکومت کا معاملہ لیا، بعض علماء نے اس سے مراد کوئی بھی ذمہ داری لی، کہ جب ذمہ داریاں ان کے اہل جو لوگ ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو چھوڑ کر نا اہلوں کو جب ذمہ داریاں دے دی جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہے امانت کو ضائع کرنا۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی ذمہ داری کا سونپنا ہے یہ امانت ہے۔ اگر ہم اس کے اہل شخص کو اس ذمہ داری کو سونپتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر امانت کا خیال رکھا، اور اگر نہیں تو یہ بھی خیانت کہلائے گی۔ اور آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے معاشرتی اصلاح کے اندر۔ 6 اور آخری حدیث کو لیجئے اہمیت و فضیلت میں۔ شداد بن اوس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما تفتقدون من دینکم الامانہ، سب سے پہلے تم اپنے دین میں سے جس چیز کو گم پاؤ گے وہ امانت ہے۔ یعنی دینی احکامات میں سے جو تمہارے درمیان سے اٹھائے جائیں گے، گم ہوتے جائیں گے، دکھائی نہیں دیں گے، ان میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ امانت ہے۔ اور آپ نے دیکھا امانت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے، امانت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے۔ تو یہ جو آخری دونوں احادیث ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب یا جو آنے والے زمانے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا، امانت ضائع ہوتی جائے گی، چاہے وہ ذمہ داریاں یا کسی ذمہ داری کو غیر اہل شخص کو سونپنا ہو، یا مال و دولت کی امانت ہو، یا کسی چیز کو یہ امانت کی صورت میں رکھوائی جائے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو تم گم پاؤ گے وہ کیا ہے، وہ امانت ہے اپنے دین میں سے۔ اور یہ جو حدیث نمبر 6 ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امانت کا تعلق دین میں سے ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث بھی گزری لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس سے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امانت کا تعلق یہ ایمان اور دین میں سے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 4 موضوعات کو مکمل کیا۔ ہمارے آج کے سیشن کے 5ویں اور آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ موضوع ہے امانت کے ذریعے معاشرتی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ بولیے امانت کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کی، اپنے معاشروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔
معاشرے میں پائے جانے والی خیانت کی مختلف صورتیں. سب سے پہلی صورت اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، اور تم علم رکھتے ہو. تو سب سے یہ پہلی چیز ہے کہ کوئی بھی معصیت کرتے ہوئے اگر انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ یہ جو میں گناہ کرنے لگا ہوں، میں خیانت کرنے لگا ہوں. کس سے خیانت کرنے لگا ہوں؟ بولیے کس سے خیانت کرنے لگا ہوں؟ اللہ اکبر، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے. میں ایک اس کی بہت آسان سی مثال دیتا ہوں. کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی. جب وہ شخص دیکھ رہا ہے اس امانت کو آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے پاس دیکھ رہے، کیا اس کے دیکھتے ہوئے آپ اس امانت کے اندر خیانت کریں گے؟ تو دیکھیے اللہ نے بھی ہمارے ذمے کچھ امانتیں لگائی ہیں، اور اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ آسمانوں پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے زمین و آسمان میں. اللہ اکبر. تو گناہ کرتے ہوئے اگر انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ یہ بھی ایک خیانت کہلاتی ہے، تو اللہ رب العزت اسے اس چیز سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے. یہ سب سے پہلی معاشرتی اصلاح. نمبر 2، انسان کو یہ شعور رکھنا چاہیے کہ خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے. دیکھیے منافق کون ہوتا ہے؟ اعتقادی منافق، کل بھی گزرا تھا. اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہے جو اپنے دل کے اندر کفر چھپاتا ہے اور اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے. مطلب بیک پر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور لا رہا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے. اب منافق کی 3 نشانیاں بیان ہوئی اس حدیث میں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو دیکھیں ان تینوں صفات کے اندر کیا ہوا کہ جو اصل حقیقت تھی اس کو چھپا لیا گیا، سچ کو چھپا لیا گیا، جھوٹ کو ظاہر کر دیا گیا. وعدہ خلافی کے اندر وعدے کو توڑ دیا گیا، اصل چیز پیچھے ہے، وعدہ خلافی آگے آ گئی. خیانت کے اندر بھی، امانت کے اندر خیانت کر لی گئی. تو اس وجہ سے کیا کہا گیا؟ یہ صفات کس کی صفات ہیں؟ یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ منافق کی علامات ہیں. تو جب انسان کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، تو اللہ رب العزت اس سے اس کو بچنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے. تیسری معاشرتی اصلاح، کسی کے راز یا مشورے میں خیانت کرنا. کوئی شخص آپ سے اپنی زندگی کا بڑا ضروری مشورہ کرنا چاہ رہا ہے، یقین جانیے کہ یہ بھی امانت ہے. کوئی شخص آپ سے اپنے راز کی بات کرنے جا رہا ہے، شاید وہ آپ کو امین سمجھ رہا ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ سے آپ کی بہتر رائے لینا چاہ رہا ہے. اگر تو آپ پاس کرتے ہیں تو یہ امانت کہلائے گی. اگر آپ راز فاش کر دیتے ہیں یا اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتے تو یہ خیانت کہلائے گی. اللہ اکبر. ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنے لیے کوئی خادم سلیکٹ کر لو، کوئی بھی غلام جو تم لینا چاہو اپنے لیے منتخب کر لو. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو امین مقرر کرتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی غلام سلیکٹ کر دیجئے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر تم نے مجھے کہہ دیا تو ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے
وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہے اس چیز پر، اس مشورے پر وہ امانت دار ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بہترین مشورہ دے جو اس کی فیور اس کے حق کے اندر ہے۔ ان المستشار مؤتمن۔ تو دیکھیے معاشرتی اصلاح کے اندر اگر انسان اس چیز کو اپنے ذہن کے سامنے رکھے تو معاشرے کے اندر کتنی بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری حدیث لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ، کسی شخص سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ لیا، اس نے اسے بغیر رشد کے، مطلب اس نے اسے کوئی بہترین مشورہ نہیں دیا، اور اس کے اندر عمد شامل ہے، مطلب جان بوجھ کر اسے ایسا مشورہ دیا جس میں اس کا نقصان ہے، اس نے اسے سوچے سمجھے بغیر کوئی ایسے مشورہ دے دیا، فرمایا فقد خانہ، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تو یاد رکھیے آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے یہ امانت ہے، اس کا مشورہ کرنا یہ امانت ہے۔ سب سے پہلے تو جو مشورہ کر رہے ہیں آپ نے اس کے راز کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ اس سے کچھ ٹائم لے لیجئے، کچھ وقت لے لیجئے، لیکن اس امانت کا خیال رکھیے۔ میرے بھائی آپ جو مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے کچھ وقت دیجئے تاکہ میں رشد کے ساتھ بہترین آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں۔ سوچ بچار کیجئے اس کے اندر اور بہتر مشورہ دیجئے، اور اگر نہیں آپ کسی رائے تک نہیں پہنچ سکتے تو اچھے طریقے سے معذرت کیجئے، لیکن بغیر رشد کے سوچے سمجھے بغیر اس کو مشورہ یا نقصان کا مشورہ نہ دیجئے، یہ خیانت کرنا کہلائے گا۔ بولیے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ خیانت کرنا کہلائے گا۔ جی چوتھی معاشرتی اصلاح، بہت ضروری اصلاح ہے، بلکہ شاید کہ یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ اصلاح ہے۔ چوتھی معاشرتی اصلاح یہ ہے کہ ایک شخص کے ذمے کوئی کام لگایا گیا، اس کی جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا وظیفہ ہے، وہ اس کے اندر اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیں یہ بھی خیانت کہلائے گی۔ یہ ڈیوٹی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اگر آپ حق ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ، حق ادا نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت کہلائے گا۔ اور اس کی دلیل کے اندر ہم 4 چیزیں ذکر کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بتائیے ذرا چیٹ کے اندر بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ جاب کرتے ہیں، کسی نہ کسی پروفیشن، کسی نہ کسی وہ پیشے کے ساتھ پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، وہ منسلک ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس کورس میں شریک ہیں۔ بتائیے چیٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی معاشرے کے اندر ہر دوسرا بندہ ہے، کوئی گورنمنٹ جاب ہے، کوئی پرائیویٹ جاب ہے، پرائیویٹ بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، جو بھی جاب ہے یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر، جان لیجئے۔ سب سے پہلی ایک آیت کریمہ سورۃ القصص کی 4 چیزیں میں نے کہا اس میں ذکر کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز آیت کریمہ سورۃ القصص، دوسری حدیث ہے، تیسرا سلف صالحین میں سے کسی نیک شخص کا قول ہے، اور چوتھا ایک شاعر کا شعر ہے۔ آیت کریمہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 سے اللہ رب العزت نے فرمایا قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، یا ابت استاجرہ، اے میرے والد گرامی اس کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ کس کو اجرت پر رکھ لیجئے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ چلیں آپ سے یہ سوال ہے، بتائیے کس نبی یا رسول کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ اے میرے والد گرامی ان کو اجرت پر رکھ لیجئے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن آئیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت ہارون۔ آج کا دوسرا پول ہے آپ کے سامنے لانچ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں جی، پول آپ کے سامنے لانچ ہو گیا۔ صرف 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اونلی 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے پولنگ ونڈو میں جواب دیجئے۔ ماشاءاللہ 10 سیکنڈ کے اندر 50 جوابات ہمیں موصول ہو چکے ہیں۔
تمام لوگ پولنگ میں حصہ لیں. جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب پولنگ میں حصہ لیں. وہ کس نبی یا رسول کی بیٹی تھی جنہوں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اے میرے والد گرامی حضرت موسیٰ کو اجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ یہ امانت دار بھی ہیں اور یہ قوی بھی ہے, یہ مضبوط بھی ہیں, قوی بھی ہیں اور یہ امانت دار بھی ہیں, ان کی صفت امین ہے, ان کو اجرت پر رکھ لیجئے. اللہ اکبر. تو چلیے میں نے آپ کو 20 سیکنڈ اوپر دے دیے, پولنگ کو روکیے, اپنا رزلٹ دیکھیے جی. 55 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. 79 پول کا ہمارے سامنے آئی ماشاءاللہ. جن لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا ان کی تعداد 79 ہے, جن میں سے درست اور 79 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا. 80 کے قریب انہوں نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ درست جواب ہے 55 کا, باقیوں کا جواب درست نہیں ہے. آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر. اور وہ کیا ہے جی؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جنہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ کہا تھا کہ اے میرے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ لیجئے, ان خیر من استاجرت القوی الامین. اللہ اکبر. دو ان کی صفات ذکر کی, القوی بھی ہیں اور امین بھی ہے. تو پتہ چلا جس شخص کو ڈیوٹی پر رکھا جائے اس کے اندر یہ صفت ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ امین ہے یا نہیں. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ہی ارد گرد آپ کو لوگ دکھائی دیتے ہیں لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا کاروبار میں. وجہ کیا تھی؟ ورکرز میں سے کچھ امانت دار نہیں تھے. اب وہ امانت دار چاہے تو کوئی کرپشن کرنے والے تھے یا پھر اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کرنے والے نہیں تھے. تو امین, امانت دار, کوئی بھی آپ کسی کو رکھتے ہیں یا آپ بذات خود کسی ڈیوٹی پر مامور ہیں تو یاد رکھیے امانت سے کام لینا یہ ایک باقاعدہ وصف ہے, یہ ایک باقاعدہ وصف ہے. یہ ہوگی جی آیت کریمہ. نمبر 2 حدیث کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب, بے شک اللہ پسند کرتا ہے, اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ, کہ جب تم میں سے کوئی ایک عمل کرے تو اس کو اتقان کے ساتھ کرے, بڑا پختگی کے ساتھ اس عمل کو کرے, بڑے یقین اور اچھے طریقے کے ساتھ اس عمل کو کرے. یہ کون پسند کرتا ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص عمل کرے, کوئی کام کرے, ان یتقنہ ہو, یتقنہ کہتے ہیں اتقان, مطلب اس عمل کا, اس کام کا حق ادا کرنا. یہ بات کس کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے. مطلب آپ اگر اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر رہے ہیں تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. بولیے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, کیونکہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ کام کرے تو اسے اتقان کے ساتھ اس کا حق ادا کرے. یہ آیت, یہ حدیث. اب چلیے قول کی طرف. سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے کان بعض السلف, بعض اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں, اذا خرج من منزلہ, جب وہ اپنے گھر سے نکلتے اپنی ڈیوٹی کے لیے, قالت لہ زوجتہ, ان کی بیوی ان سے کہتی اتق اللہ فینا, ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا, فإنا نصبر علی الجوع, ہم بھوک برداشت کر لیں گے, ولا نصبر علی النار, لیکن ہم آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم بھوک پر تو صبر سے کام لے لیں گے لیکن آگ پر ہم کیسے صبر کریں گے؟ تو اس وجہ سے آپ اپنے کام پر جانے لگے ہیں تو ذرا اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں کہ آپ جو کمائی کریں گے وہ ہم نے کھانی ہے. ہم بھوک تو برداشت کر لیں گے لیکن ہم آگ نہیں برداشت کر پائیں گے. کتنا خوبصورت قول ہے. اور اللہ کی ایسی بھی نیک بندیاں ہوتی ہیں, اللہ کی ایسی بھی نیک بندیاں ہوتی ہیں. اور یہی تو المرأۃ الصالحہ ہے کہ جو اپنے خاوند کی خیر کے کاموں پر معاونت کرتی ہے اور شر اور برائی کے کاموں پر اپنے خاوند کی معاونہ نہیں بنتی. شاعر کہتا ہے, وقال الشاعر, عربی زبان کا شاعر کہتا ہے, ادل امانۃ والخیانۃ فاجتنب واعدل ولا تظلم یطیب المکسب, امانت کو ادا کرو, خیانت سے بچو, عدل سے کام لو, ظلم مت کرو, تمہاری کمائی بڑی اچھی ہو جائے گی. اگر اپنی کمائیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو
عدل سے کام لو، ظلم سے بچو اور امانت کو ادا کرو اور خیانت سے بچو، تمہاری کمائیاں اچھی ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے کمائی صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے، اس کا رہن سہن، اس کی گھر بار، اس کا سب یہ اس کی کمائی ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، اولادوں کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، اولادوں کی پرورش کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، اولادوں کے رویے کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، مال و دولت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، یطیب المکسب، اپنی کمائیوں کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، ظلم سے بچیے، عدل سے کام لیجئے، امانت کو اختیار کیجئے اور خیانت سے بچیے۔ جی، معاشرتی اصلاح کے اندر جو پانچواں اور اہم اور آخری نقطہ ہے جس پر ہمارا لیکچر مکمل ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دینی یا دنیاوی امور میں حق بات کرنے سے خاموش ہو جانا، یہ بھی خیانت کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز حق ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ چھپا لیتے ہیں۔ کبھی خاندانی تعصب کی وجہ سے کہ اگر میں نے یہ حق بات کی تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے، مجھے پتہ ہے کہ یہ درست ہے لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے والد، میرے خاندان کا، یہ میری فیملی کا طریقہ کار نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں آپ کو؟ تو حق بات کو چاہے وہ دین سے متعلق ہے یا دنیا سے متعلق ہے، آپ کسی بھی وجہ سے نہیں مانتے، تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے آپ نہیں مانتے تو بولے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی خیانت کہلائے گی۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں جی؟ ما انزلنا من البینات والہدی، بینات اور ہدا، واضح دلائل اور ہدایت کو جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیا، بیان کر دیا، فی الکتاب، کتاب میں۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں چھپانے والے، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے نازل کردہ دلائل کو چھپانے والے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ جو حق بات کو، ہدایت کو، درست بات کو چھپا لیتے ہیں، یہ بھی خیانت کہلاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان پوائنٹس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے مسلم معاشروں کے اندر اصلاح لا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے 5 موضوعات ہم نے مکمل کیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوہرا اجر کمائیں، جو آپ دین کا علم حاصل کریں آپ اس کا اجر بھی کمائیں اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے اجر کمائیں، تو خیر کے کاموں میں ہماری ٹیم کا ساتھ دیجئے، خیر کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر اس کام کے کرنے والے کے لیے ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔